حوالے سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ امبیلنس کریٹ ہوا ہے. کچھ مبصرین یہ سوال بھی کرتے ہیں، خصوصاً جن کی نظر ہمارے ملک کے فورن افیئرز پر ہے، کہ ہسٹوریکلی اگر ہم کولڈ وار ایرا میں چلے جائیں، ذرا اپنا ویژن تھوڑا اور کشادہ کر لیتے ہیں، تو ہسٹوریکلی ہندوستان تو جو ہے وہ یہ یو ایس ایس آر سابق جو سوویت یونین ہے اس کی طرف الائے رہا ہے. پاکستان واز آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی پرو امریکہ اور ان دیٹ وے. اب آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ الائے تو ہم ہیں ان کے، وہ تو خیر یہ تو نان نیٹو الائے بھی ہیں. یہ جنرل مشرف جواب دے سکتے ہیں، جن کے دور میں 8-9 سالوں میں ہمیں بہت سی نئی ڈیولپمنٹس کا سامنا کرنا پڑا. ہم تو پہلے 9 سال سے پہلے پاکستان کو کبھی بھی موسٹ انسیف، موسٹ انسیکیور، موسٹ ڈینجرس نیشن آن ارتھ، یہ سب خطابات ہمیں نہیں ملے تھے 99 سے پہلے. ہم تو پہلے باقاعدہ انڈیا کے ساتھ ہماری برابری ہوتی تھی. جنرل مشرف صاحب اور ان کے جو کولیگز ہیں وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روشن خیال پاکستان تعمیر کیا ہے. نہ جی، کون سا روشن خیال پاکستان تعمیر کیا ہے؟ یہ تو روشن خیالی ایک متھ تھی جو انہوں نے اپنی اگین ریلیونس کے لیے بنائی ہوئی تھی. وہ روشن خیالی کا ایک امریکہ کو نعرہ ضرور لگاتے تھے، مگر بیچ میں تو آپ نے بھی دیکھ لیا کہ 2002 کے جو الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد جس قسم کی پالیسیاں اپنائیں انہوں نے تو ایکسٹریمزم کو یہاں فروغ دیا ہے. جی، آپ سے بہت سے لوگ ایگری کریں گے کہ ماضی کی حکومت کی کچھ پالیسیز کا خمیازہ آج بھگتا جا رہا ہے، لیکن لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جب سے ہمارا ملک، ہمارا پیارا ملک تشکیل میں آیا ہے، ہمیشہ یہی کہا گیا ہے جب بھی کوئی نئی حکومت آئی ہے کہ ماضی کی حکومت کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، لیکن عوام منتظر ہیں ابھی تک 60 سالوں کے بعد بھی، اور ہم امید کر رہے ہیں اب کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے، ایک آئینی سویلین صدر جو ہیں کانسٹیٹیوشنلی الیکٹ ہو چکے ہیں، ایک پارلیمنٹ ہے جو مقتدر ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب خاتون جو ہیں وہ سپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے، تو یہی جمہوریت ہے. دنیا بھر میں اگر جمہوریت کے ساتھ ترقی ممکن ہے تو ہمارے ملک میں ممکن کیوں نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ آپ کا شمشاد احمد خان صاحب، آپ سے بات کی ہم نے فورن افیئرز کے حوالے سے، خصوصاً بات جو تھی وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ وزٹ ہو رہا ہے پاکستان کے صدر کا چائنا کا، اور چائنا اور ہماری جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف آج کے بلکہ 57 سال سے اگر ہم گنیں تو یہ ایک بہت ہی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ رہی ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں. بات چل نکلی تو ہندوستان بھی زیر بحث آیا، اور وہ نیوکلیئر ڈیل بھی جو کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان آئی. انشاءاللہ ان معاملات پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انہی موضوعات کو آگے لے کر چلیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز ٹو انسائٹ وتھ جاوید ملک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صدر پاکستان کا جو چائنا کا دورہ ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کس طرح سے سفارتی حلقے دیکھ رہے ہیں اس کو. نہ صرف ہم جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے جب کونڈولیزا رائس وہاں پہ آئیں اور انہیں ہندوستان میں جو ایگریمنٹ سائن کیا نیوکلیئر سول نیوکلیئر ٹرانسفرز کے حوالے سے، کہ جو سویلین مقاصد کے لیے نیوکلیئر انرجی کا جو ہے آپس میں اشتراک ہوگا، اس کے بعد کچھ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیلنس آف پاور ٹلٹ ہوا ہے اس کو واپس ریسٹور کرنے کے لیے یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے. اس کے علاوہ انرجی کے سیکٹر میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمیں اس وقت چیلنجز درپیش ہیں ان کو حل کرنے میں بھی چائنا ہماری مدد کرے گا، اور مدد یوں کرے گا کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ہی بہت اچھے رہے ہیں، اور مبصرین اس کو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے بلند دوستی ہے، ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے ہماری چائنا کے ساتھ. کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، کس طرح سے ہماری پہلے ہی سے جو بہترین دوستی ہے اس کو مزید مستحکم کرے گا یہ دورہ؟ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں طارق فاطمی صاحب، جن کی جو سابق سفیر بھی ہے اور ان کی بڑی گہری نظر ہے سفارتی معاملات پر. السلام علیکم جناب طارق فاطمی صاحب. غالباً یہاں میری لائن ایک دفعہ سے دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ان سے دوبارہ منسلک ہو تاکہ ہم بات کر سکیں.
ان ایکسپیکٹیشنز کی جو کہ سفارتی حلقوں میں پائی جاتی ہیں. اگر آپ مغربی جرائد کا مطالعہ کریں جو میں پچھلے کچھ دنوں سے کر رہا ہوں اس دورے کے حوالے سے، اور جنرلی اگر چائنا کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ چائنا کو تمام مبصرین ایک بہت اہم سپر پاور کی شکل میں دیکھتے ہیں. اور ایک منفرد چیز جو چائنا کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سپر پاورز تو ایسی ہیں جن کا مستقبل اتنا تابناک نہیں، لیکن چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں مزید بڑی پاور بن کر ابھر سکتی ہے. خصوصاً اس خطے میں، اس جغرافیائی خطے میں جہاں ہم واقع ہیں، ہمارا ملک واقع ہے، چائنا بہت اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً جو ہماری ہاسٹیلٹیز رہی ہیں ہندوستان کے حوالے سے، گو کہ ان کو ہم اب فرینڈلی ریلیشنز میں تبدیل کر رہے ہیں. طارق فاطمی صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں، سابق سفیر ہیں اور خارجہ امور میں بہت مہارت رکھتے ہیں. السلام علیکم جناب طارق فاطمی صاحب. ہیلو، السلام علیکم جناب طارق فاطمی صاحب. ہیلو ہیلو، السلام علیکم طارق صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ذرا بہت ہی سافٹلی پہنچ رہی، ذرا زور سے بولیں تو بہتر ہوگا. جی طارق فاطمی صاحب، میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ جو دورہ صدر پاکستان کر رہے ہیں چائنا کا، ہمارا بہت ہی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے چائنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے کیا امیدیں استوار کی جا سکتی ہیں صدر پاکستان کا جو چائنا کا دورہ ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. پچھلے 50 سال سے چائنا نے پاکستان کی ایک اسٹریٹجک الائی کی اہمیت اختیار کی ہوئی ہے، اور چائنا جو ہے پاکستان کے انٹرنل سیاست یا انٹرنل پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرتا. کی وزٹ جو ہے، اس کی ٹائم جو ہے اور اس کی اوکیزن جو ہے، اس کی سگنیفیکنس بے حد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے دونوں سرحدوں پر ایک اسٹیٹ آف انسرٹینٹی ہے. امریکہ ریلیشن شپ پر ایک بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی ایک میجر اکنامک کرائسس اس وقت نظر آ رہا ہے، جس کے کوئی ایزی سولوشن کا امکان نہیں نظر آ رہا ہے. تو ایسے موقع پر ہر ملک جو ہے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ ڈائلاگ اور ڈسکشنز جو ہے کرنا مناسب سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب کی وزٹ جو ہے یہ بڑی ہی آل امبریسنگ ہوگی. اس میں پولیٹیکل ایشوز ڈسکس ہوں گے، کمرشل اور ٹریڈ ہوں گے، اور اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کی چین کے ساتھ، اس میں کیا نئی ان پٹ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ ریلیشن شپ جو ہے اس کی کوالٹیٹیو لیول جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کی خواہش تھی کہ پاکستانی لیڈرشپ جلد از جلد چین وزٹ کرے اور فرسٹ پاسبل اپارچونٹی پر ایک ہائی لیول ایکسچینجز ہو. فاطمی صاحب، آپ نے کہا کہ امریکہ سے ہماری جو ریلیشنز ہیں اس پر ایک کویسچن مارک نمودار ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو کوالیفائی کیجئے، کس نوعیت کا کویسچن مارک ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں زرداری صاحب اور حکومت جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے ہمارے بہت اچھے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس مکین اور اوباما، دونوں نے پاکستان کے ڈائریکشن میں جس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ بے حد ہارش ہیں، بے حد سمجھ لیجیے کہ فورسفل ہے، اور دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی ہے لائکلی سینٹر جہاں سے امریکہ اور ویسٹرن سویلائزیشن کو خطرہ ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو وار آن ٹیرر کی پالیسی مشرف حکومت نے اختیار کی، اس پر بھی بڑی میجر ریزرویشنز ہے، اور بہت سی سیاسی جماعتیں اور پولیٹیکل فیگرز ان کا کہنا ہے یہ ریلیشن شپ جو ہے. تو گویا آپ ایگری کریں گے اس چیز سے، سابق سفیر کی حیثیت سے، ایک خارجی امور کے مبصر کی حیثیت سے، کہ سابق حکومت کی جو پالیسیز رہی ہیں، جن ٹریکس پر ہماری ڈپلومیسی کی گئی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سود مند نہیں رہی، جس کے نتیجے میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹس جو کہ امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کی طرف سے آ رہی ہیں. کیا یہ ان پالیسیز کا خمیازہ ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں؟
جی کچھ حد تک یہ بھی صحیح ہے، مگر جو ابھی پاکستان